اچھا جی، پچھلے دنوں عمران خان نے عدالت کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ریلی نکالنی ہے۔ تو تمام پی ٹی آئی کی ورکر اور کارکنان نے عمران خان کے اعلان پر لبیک کہا اور ریلیاں نکالی عدالت کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے۔ تو یہ مردان میں بھی جو پی ٹی آئی کا ورکر اور کارکن ہے، ایک ناظم بھی ہے شوکت نامی، تو ان کے ماتحت ریلی نکالی گئی۔ تو اس ریلی میں جب اس کا اختتام ہوا تو اختتامی دعا کے لیے مولانا نگار نامی شخص جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس کو دعوت دی گئی کہ آپ اختتامی دعا کریں، لیکن اختتامی دعا کرتے وقت اس کے منہ سے اس طرح الفاظ، گستاخانہ الفاظ نکلے جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو دیکھو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا ناظم ہے شوکت نامی، تو یہ جب یہ الفاظ نکال رہے ہیں تو اس وقت اس سے لاؤڈ اسپیکر بھی چھین رہا ہے کہ آپ اس طرح الفاظ نہ نکالیں، لیکن جب یہ اس طرح الفاظ نکالتا ہے تو اس کے بعد بہت صفائی پیش کرتا ہے، لیکن عوام کے جذبات اتنے زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ جب یہ مطلب جلسہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد اس کو پکڑ کر بہت مارا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے سڑک میں اور اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ دیکھو اگر دیکھا جائے کہ ہمارا سیاست کتنا گندہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے محبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اپنے لیڈر کو انبیاء کرام کے ساتھ درجے میں برابر کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ دیکھو سیاستدان ایک انسان ہے، گناہ گار ہے، ان سے گناہ اور خطا ہوتے ہیں، ان کو انبیاء کرام کے ساتھ درجہ میں برابر کرنا تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عظیم جرم ہے۔ کیونکہ دیکھو انبیاء کرام، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصومین ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن ان کو تشبیہ دینا، یعنی سیاستدانوں کو تشبیہ دینا انبیاء کرام کے ساتھ، ان کے ساتھ درجہ میں برابر کرنا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور عظیم گناہ ہے۔ دیکھو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک اور عمر ابن عبدالعزیز ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا کہ اللہ اکبر، آپ مجھے ان دونوں کی، ان صحابہ کرام کے درمیان میں عادل بنا رہے ہو، مجھے قاضی بنا رہے ہو کہ ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دیکھو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جو وحشی رضی اللہ عنہ مبارک، ان کو مطلب اور صحابہ کرام کے بنسبت اس کا مقام توڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وحشی رضی اللہ عنہ مبارک نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مبارک کو شہید کیا۔ تو جب وہ ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے کہا کہ آپ نے میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ آپ نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مبارک کو شہید کیا، آپ جب میرے سامنے آؤ گے تو مجھے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مبارک وہ سامنے آئے گا، تو آپ نے میرے سامنے نہیں آنا۔ تو پھر جب مسیلمۃ الکذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی شان میں گستاخی کی تو وحشی رضی اللہ عنہ مبارک نے کہا کہ میں نے اسلام کا ایک بہترین لیڈر کو شہید کیا ہے، اب اس نے مسیلمۃ الکذاب نے گستاخی کی، اب اس کو میں واصل جہنم کروں گا۔ تو اس کے بعد جب اس کو واصل جہنم کیا تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ مبارک فرماتے ہیں کہ وحشی رضی اللہ عنہ مبارک کے ساتھ جو گھوڑا تھا، اس نے جو جنگ میں شرکت کی، گھوڑا کا جو پاؤں کے نیچے گرد غبار تھا، اگر تمام تابعین تمام لوگوں کو جمع کیا جائے، اس کے جو پاؤں کے نیچے گرد غبار ہے اس کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب یہ رہ گیا انبیاء کرام کا مقام، تو انبیاء کرام کا مقام تو بہت بڑا مقام ہے، اس کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھو اگر تمام صحابہ کرام، ساروں تابعین کو جمع کیا جائے، انبیاء کرام کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، اور اس طرح تمام تابعین ساروں کو جمع کیا جائے، صحابہ کرام کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو ہمارے سیاستدان وہ انسان ہیں، ان سے غلطی خطائی ہو سکتی ہے، وہ کرتے ہیں غلطیاں، ان سے غلطیاں ہوتے ہیں، تو جو معصومین ہیں انبیاء کرام، تو ان کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا یہ بہت بڑا عظیم جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے آپ کو گناہ گار مت کرے۔ دیکھو اپنے منہ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور اس طرح خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، کیونکہ روایتوں میں آتی ہے کہ بعض اس طرح لوگ ہوں گے تمام زندگی نیک عمل کریں گے، لیکن جب اس کا آخری خاتمہ ہوگا، یعنی اس کے منہ سے اس طرح الفاظ نکلیں گے جس کے متعلق پھر اس کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ تو اپنے منہ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ
ہمارا آخر خاتمہ بالخیر کرے. کیونکہ دیکھو اس مول نگار شخص جو اس نے ابھی نمازیں پڑھے ہوں گے, بہت عبادات کی ہوں گی, لیکن آخر اوقات میں آخری خاتمہ میں انہوں نے اس طرح الفاظ استعمال کی جس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمارا آخر خاتمہ بالخیر کرے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.